بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں دودھ سے متعلق اور حیا کہ اس کی کتنی مدت ہونی چاہیے بیان کیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ کسی بھی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، لیکن اگر میاں بیوی دونوں کے مشورے سے متعینہ مدت سے کم پر بھی اکتفا کر لیا جائے تو بھی جائز ہے۔ اب یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے، یہ آیت نمبر 234 سورہ بقرہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون منکم ازواجا، اور چھوڑ جائیں اپنی عورتوں کو، تو چاہیے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، اور جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں اپنے حق میں فائدے کے موافق، اور اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، اور جب پورا کر چکیں اپنی عدت کو تو کچھ گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں فائدے کے موافق، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اس آیت میں شوہر کی وفات ہونے کی صورت میں عدت کا بیان ذکر کیا گیا ہے۔ عدت کے بعض احکام اور مسائل یہ ہیں کہ جس کا خاوند گزر جائے اس کو عدت کے زمانے میں خوشبو لگانا، سنگار کرنا، مہندی لگانا، رنگین بھڑکیلے کپڑے پہننا، یہ درست نہیں، اور کھلے طور پر دوسرے سے نکاح کی گفتگو کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایسی عورت کو عدت کے زمانے میں خوشبو لگانا، سنگار کرنا، مہندی لگانا اور رنگین کپڑے پہننا، بھڑکیلے کپڑے پہننا درست نہیں، اور کھلے طور پر دوسرے نکاح کی گفتگو کرنا بھی درست نہیں ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں آئے گا۔ اور اسی طرح سے رات کو کسی غیر کے گھر میں رہنا بھی درست نہیں ہے، شوہر کے گھر میں ہی رہ کر وہ عدت مکمل کرے گی۔ دوسرا مسئلہ یہاں اس جگہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر چاند رات کو شوہر کی وفات ہوئی ہے، اگر چاند رات کو شوہر کی وفات ہوئی یا چاند کی پہلی تاریخ تھی، تب تو یہ مہینے چاہے 30 کے ہوں یا 29 کو ہوں چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہے تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، بس کل 130 دن پورے کیے جائیں گے، یعنی 4 مہینے 10 دن کے حساب سے یہ مہینے پورے کیے جائیں گے۔ اگر چاند رات کو شوہر کی وفات ہوئی تب تو یہ مہینے چاہے 30 کے ہوں یا 29 کے ہوں چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، اور اگر چاند رات کے بعد وفات ہوئی ہے تو یہ سب مہینے 30 دن کے حساب سے پورے کیے جائیں گے، بس کل 130 دن پورے ہو گئے
پورے کیے جائیں گے۔ اس مسئلے میں بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں، اس لیے دھیان سے سننا چاہیے کہ جس وقت وفات ہوئی ہے، جب یہ عدت گزر کر وہی وقت آئے گا، اس وقت عدت پوری ہو جائے گی۔ جس وقت وفات ہوئی ہے، جب یہ عدت گزر کر وہی وقت آئے گا، اس وقت عدت ختم ہو جائے گی۔ اور آیت میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ عورتیں قاعدے کے موافق کچھ کریں تو تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام شریعت کے خلاف کرے تو اور لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ اگر قدرت ہے روکنے کی، طاقت سے، تو اس کو روک دے، ورنہ یہ لوگ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ اور قاعدے کے موافق سے مراد یہ ہے کہ جو نکاح تجویز کیا جائے، اس کے بعد نکاح عدت گزرنے کے بعد جو نکاح تجویز کیا جائے وہ شرعی طور پر صحیح اور جائز ہونا چاہیے، اور جائز اور حلال ہونے کی تمام صورتیں، جائز اور حلال ہونے کی تمام شرائط وہاں پائی جائیں۔ اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 34 میں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم ویذرون منکم ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، تو چاہیے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن، اور جب پورا کر چکے اپنی عدت کو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں فائدے کے موافق، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی باخبر ہے۔ ایک چیز یہاں پہ یہ ہے قاعدے کے موافق سے مراد یہ ہے کہ جو نکاح تجویز کیا جائے وہ شرعی طور پر صحیح اور جائز ہونے کے تمام حلال، جائز ہونے کی تمام شرائط وہاں پائی جاتی ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب عورت حمل سے نہ ہو، اور اگر وہ حمل سے ہے تو پھر اس کی عدت کی مدت وضع حمل ہے۔ یہ تو اس صورت میں تھا جب حمل سے نہیں ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن اس وقت ہے جب حمل سے نہیں ہے، اور اگر حمل سے ہے تو اس کی عدت کی مدت وضع حمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے، حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک صاف اور صریح حدیث بھی ہے اس سلسلے میں، جس میں حضرت سبیعہ اسلمہ کے خاوند کا جب انتقال ہوا، اس وقت آپ حمل سے تھیں اور چند راتیں گزار پائی تھیں کہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب نہائی دھوئیں تو لباس اچھا پہن لیا۔ حضرت ابو السنابل نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم نکاح کرنا چاہتی ہو، کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ خدا کی قسم تمہارا نکاح جب تک نہیں ہو سکتا جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں۔ حضرت سبیہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور شام کو خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اسی وقت تم عدت سے نکل گئیں، اب اگر چاہو تو بے شک دوسرا نکاح کر سکتی ہو۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے قول سے، اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔
تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت سبیعہ اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کا جب انتقال ہوا، اس وقت آپ حمل سے تھیں اور چند راتیں گزار پائی تھیں کہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب نہا دھو لیں تو لباس اچھا پہن لیا۔ حضرت ابو السنابل نے دیکھ کر فرمایا، کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ خدا کی قسم جب تک 4 مہینے 10 دن نہیں گزر جائیں گے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت سبیہ یہ سن کر خاموش نہیں اور شام کو خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بچے کی ولادت ہو گئی تو آپ عدت سے نکل گئیں، تو اسی وقت تم عدت سے نکل گئیں، اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ اور حضرت عبداللہ نے جب اس واقعے کو سنا تھا تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اس آیت کے آخر میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ سوگ منانا واجب ہے۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے آخر میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوگ منانا واجب ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اسے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منانا حرام ہے۔ ہاں، خاوند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ ہے۔ اس آیت کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوگ منانا واجب ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اسے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منانا حرام ہے۔ ہاں، خاوند کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، تو کیا میں اس کے لیے سرما لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ 2 مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا اور آپ نے یہی جواب دیا۔ آخری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو 4 مہینے 10 دن ہیں، تم زمانہ جاہلیت میں تم تو سال بھر بیٹھی رہا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرما کر اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا کہ جب کسی بیوی کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو اس کو ایک کونے میں ڈال دیا کرتے تھے، سال بھر وہ اسی طرح سے پڑی رہتی تھی، نہ کوئی بات کرتا تھا اور نہ وہ کچھ کام کر سکتی تھی۔ اس جاہلیت کی رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا اور ایک سیدھی سادی سی عدت کا وقت متعین فرمایا، اور وہ 4 مہینے اور 10 دن بیان کیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بار بار دہرایا، بار بار سوال کیا کہ میری بیٹی جس کا شوہر مر گیا ہے اور وہ عدت میں، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ میں اس کے سرما لگا دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ فرمایا کہ تم سے پہلی عورتیں تو سال بھر بیٹھی رہا کرتی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں، عدت کے دنوں میں عورت کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کا سنگار نہ کرے، نہ مہندی لگائے، نہ بھڑکیلے کپڑے پہنے اور نہ خوشبو لگائے، نہ میک اپ کرے، اور کھلے طور پر دوسرے نکاح کی گفتگو کرنا بھی درست نہیں ہے۔ تو عدت کی کچھ مصلحتیں ہیں، دیکھیے یہاں پر عدت کی کچھ مصلحتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ آخر یہ عدت کی مدت کو کیوں رکھا گیا ہے۔ تو اس کی کچھ مصلحتیں ہیں، کچھ فائدے کی چیزیں ہیں اس کے اندر، جو جن میں سے بعض یہ بیان کی جاتی ہیں اس موقع پر کہ سب سے پہلے تو عدت سے اللہ کی رضامندی کا حصول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا عبادت ہے اور عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ عدت سے اللہ کی رضامندی
حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا عبادت ہے، اور عبادت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ عدت کو واجب قرار دینے کی مصلحت یہ ہے تاکہ اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ پہلے شوہر کا کوئی بھی اثر عورت کے رحم میں نہیں ہے، اور بچے کے نسب میں جو آگے چل کے بچہ پیدا ہوگا اس کے نسب میں کسی طرح کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور وہ بچہ ہر طرح کے شک اور شبہ سے پاک ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن عورت کو رکے رہنے کا حکم فرمایا ہے، تاکہ نسب، کیونکہ نسب اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، تاکہ کسی وجہ سے یہ خراب نہ ہو جائے، بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ اور اس بات پر سرچ بھی کیا گیا ہے کہ غمگین ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ عورت کے غمگین ہونے کی وجہ سے عورت کے اندر وہ نطفہ رہتا ہے۔ بہرحال جب یہ متعینہ مدت گزر جاتی ہے تو اس طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ بالکل اصلی نسب ثابت النسب ہوگا، اس کے نسب میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو دوسری وجہ یہ ہے، دیکھیے نکاح کیونکہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے شوہر کے انتقال پر عدت واجب قرار دی گئی ہے۔ نکاح کے بلند اور بالا مقصد کو پہچاننے کے لیے عدت ضروری قرار دی گئی ہے، تاکہ انسان اس کے بچوں کو کھیل تماشا نہ بنا لے۔ نکاح کیونکہ اللہ کی نظر میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے شوہر کے انتقال پر عدت واجب قرار دی گئی ہے، تاکہ انسان اس کے بچوں کو کھیل نہ بنا لے۔ شوہر کے انتقال کی وجہ سے کیونکہ گھر خاندان میں جو ایک سوگ اور غم ہوا ہے، اس کی یاد کچھ مدت تک باقی رکھنے کے مقصد سے عورت کے لیے عدت ضروری قرار دی گئی ہے، تاکہ کچھ دن تک اس کی یاد تازہ رہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر شوہر کے انتقال کی صورت میں عدت نہ کرے، کوئی عورت شوہر کے انتقال کی صورت میں عدت نہ کرے تو یا عدت تو شروع کی لیکن مکمل نہ کر سکی، پوری اس کو مکمل نہیں کیا، تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنے والی کہلائے گی، جو بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اللہ سے توبہ استغفار کر کے ایسی عورت کو عدت مکمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو جس کا خاوند مر جائے اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ اسی خاتون کے لیے شوہر کی وفات بڑے صبر کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک طرف والدین کا گھر چھوٹ چکا ہوتا ہے، یعنی اس پر ان کی پرورش سے نکل کر، ان کی پرورش سے آزاد ہو کر شوہر کی کفالت میں آ جاتی ہے، تو دوسری طرف زندگی کی تنہائی اور بچوں کی پرورش اور گھر کے اخراجات جیسے اہم مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایسے صبر والے مرحلے میں اولین وقت پر صبر کرنے والی عورتوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ غم کی گھڑی ہے، رنج اور غم کی گھڑی ہے، اور شوہر کی جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اس کا شوہر، اس کے گزرنے کی گھڑی ہے، تو بہرحال یہ گھڑی تو غمگین ہے ہی، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی پرورش سے نکل کر شوہر کی کفالت میں آ جاتی ہے، شوہر کی پرورش میں آ جاتی ہے، تو ایک طرف تو اس کو یہ غم ہوتا ہے، دوسرا بچوں کے اخراجات، بچوں کی پرورش، گھر کے اہم مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ایسے صبر کے مرحلے میں اگر کوئی شخص اولین وقت پر، دیکھیے اول وقت جیسے ہی مصیبت پہنچی ہے اس وقت صبر کرنے والی عورتوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے اجر اور ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ دیکھیے اولین وقت ہم نے اس لیے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور وہ قبر پر بیٹھی ہوئی
نوحہ کر رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو اس سے پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ صبر کرو، تو اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ، اگر یہ مصیبت تمہارے اوپر پہنچتی، یہ مصیبت تم کو لگتی تو تم کو معلوم ہوتا۔ اس کو پتہ تھا نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعد میں پتہ چلا، وہ دوڑی ہوئی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے لگی اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہیں، اور اس وجہ سے بھی نہیں پہچان پائی تھی میں کہ آپ کے ساتھ نہ تو کوئی دربان تھا اور نہ کوئی سپاہی، آپ تنہا تھے، اتنے بڑے نبی ہیں۔ اور جب وہ وہاں پر پہنچی ہے تب بھی اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ نہ تو درباری ہیں اور نہ ہی کوئی سپاہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس عورت سے یہ بات کہی کہ صبر تو اول مرحلے کا نام ہے، جیسے ہی مصیبت پہنچی اس پر صبر کرنا اس چیز کا مطالبہ ہے، ورنہ صبر کی بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ بھئی جب کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو صبر کی بغیر کوئی چارہ تو ہے ہی نہیں، ویسے تو صبر کرنا ہے ہی ہے اس کو، لیکن اول مرحلے میں اگر صبر کر لیا، اپنے دل کو تھام لیا، نوحہ خوانی نہیں کی۔ ہاں دیکھیے، غم ایک الگ چیز ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، غم اور صدمہ ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا اور بیان کر کر کے رونا، اسلام میں اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتوں کو، تو چاہیے کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے اور 10 دن اور پورا کریں، اور جب پورا کر چکے اپنی عدت کو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ اپنے حق میں دستور کے موافق سوچیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب